السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتفرد بالکبریاء واشہد انہ متوحد بتدبیر الارض والسماء واشہد ان محمدا المبعوث رحمۃ للوراء اکمل الامناء افضل السفراء خاتم الانبیاء ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد واشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین هم المحجة البیضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس واللعنة على أعدائهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَأُوصِي نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ. محترم حاضرین نماز مقدس جمعہ، سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ تمام حاضرین مؤمنین کی خدمت گرامی میں تقوی الہی جو نماز جمعہ کا بنیادی پیغام ہے دعوت پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تبارک تعالیٰ یہ ایام جو بڑے مقدس اور بڑے معتبر ایام ہیں دینی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں، ان ایام کے طفیل ہم سب کو با تقوی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی دین اور دنیا کو کامیاب کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آنے والے ایام بڑے عظیم مناسبتوں کے حامل ایام ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام شہادت کی تاریخ قریب ہے، شاید اتوار کے دن امام کی شہادت کی تاریخ ہے. ہمارے ائمہ میں دو امام ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے دین کو اور ہماری دینی معلومات میں جتنی ان کی جو کارکردگی اور ان کا کردار زیادہ ہے، چھٹے امام اور پانچویں امام. ان دو اماموں کی روایتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. اگر حدیثی کتابوں میں دیکھیں، شاید امیر المومنین کے بعد اس لیے کہ مولا کے خطبے تھے اپنے دوران حکومت میں، تو نہج البلاغہ کی شکل میں امام کے خطبے ہمارے سامنے آ گئے. دوسرے امام اور تیسرے امام کی بہت ہی کم روایتیں ہمارے پاس ہیں. چوتھے امام کی بھی کم روایت ہے، لیکن وہ دعائیہ شکل میں صحیفہ سجادیہ امام کی ہے. پانچویں امام اور چھٹے امام کی حدیثیں دوسرے اماموں کی بنسبت زیادہ ہیں. تقریباً 60-70% ہماری حدیثوں کی کتابیں ان دو اماموں کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں. اور تقریباً ہر زاویے میں ہماری زندگی کے امام نے ہمیں ہدایت دی ہے، چاہے وہ اعتقاد ہو، چاہے وہ ہمارا اخلاق ہو، چاہے ہماری فقہ ہو. فقہ کے چاہے جس باب میں بھی جائیں، نماز کے بارے میں امام کی ہدایت ہے، روزے کے بارے میں امام کی ہدایت ہے، حج کے بارے میں امام کی ہدایت ہے. آنے والے ایام اس لیے کہ یہ ماہ ذی الحجہ ولایت کے مہینے سے پہچانا جاتا ہے، اور بڑی عید جس کو عید اکبر کہا جاتا ہے، روایت میں ہے، شاید یہ 8ویں امام سے منسوب ہے کہ
کسی نے آ کر امام سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ کیا مسلمانوں کے لیے عید فطر اور عید قربان سے بھی کوئی بڑی عید ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہے۔ اس نے کہا مولا کون سی عید ہے جس کی خبر مجھے نہیں ہے؟ امام نے کہا غدیر فطر اور قربان سے بھی بڑی ہے۔ تو یہ اس بات کے مد نظر اور اس روایت کے مد نظر کہا جاتا ہے کہ عید اکبر ہے، عید غدیر عید اکبر ہے۔ یہ مناسبت اور امام کی شہادت کے بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں کو ملا کر ہم نے دیکھا کہ پانچویں امام کی ہمارے پاس حدیثیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا اور ولایت کا علم بردار ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ غدیر اگر عید ہے تو ہماری عید ہے، اور ہے بھی ہماری عید ہے، منسوب ہمارے سے ہے، ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، اور اس عید کو ہم نے خدا کی توفیق سے خوشی مناتے ہیں، جشن منعقد کرتے ہیں، اور ایک حصہ ہم اس میں اپنا ادا کرتے ہیں، چاہے دامے ہوں، درہم ہوں، سخن ہو، جیسے بھی ہو۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا امام کی کیا ہدایت ہے، اس ہدایت کی طرف بھی ہمیں روشنی انشاءاللہ آج ڈالیں گے۔ پانچویں امام کا ارشاد ہے کہ دین اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اللہ نے رکائی ہے۔ اگر یہ 5 ستون ہے تو دین اسلام سلامت ہے۔ اگر یہ 5 ستون نہیں، ایک ستون کم ہوتا جائے گا، اسلام کی عمارت کمزور ہوتی جائے گی۔ یہ اسلام پوری طرح نہیں ہے، یعنی خدا کا دین جو اسلام ہے وہ نہیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہر بندے، ہر مسلمان کی زندگی میں جو کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، امام نے فرمایا اگر اس کے اسلام کی عمارت مضبوط ہونی ہے تو 5 چیزیں اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 5 چیزیں مضبوط تو اس بندے کا اسلام مضبوط۔ ان 5 میں سے جتنا جو چیز کمزور ہوگی اس کی عمارت کی کمزوری میں اتنا پرسنٹیج آ جائے گا۔ امام نے 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، نماز۔ جس بندے کو، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نماز سے دور رہے، اس کا اسلام مضبوط نہیں ہے، ناقص اسلام ہے اس بندے کے پاس۔ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نماز کی طرف بے توجہی کرے، نماز کی طرف رغبت نہ ہو۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری مشکل ہے یہ، کہ وہ مشکل یہ ہے کہ خدا کا قانون کچھ الگ ہے، ہمارے خیالات کچھ الگ ہیں۔ خود ہمارے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ مومن سے ملاقات ہوئی، ہم جانتے ہیں کہ وہ نماز کے پابند ہیں، لیکن 1-2 دن وہ نماز انہوں نے جو ہے وہ ادا نہیں کی۔ تو جب ہم نے سوال کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ مولانا صاحب ہم کپڑا دھلنے کے لیے دے رہے ہیں یہاں پہ ہوٹل میں، پتہ نہیں کون دھل رہا ہے، مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا گاؤں میں جا کے پڑھ لوں گا۔ تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کو یہ اطمینان ہو کہ بندہ جو دھل رہا ہے مشین سے دھل رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، تو آپ اس نماز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ بندے نے جو ہے نجس ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ کو نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ کمرہ بند کر کے یہاں تک بتایا گیا تو برہنہ نماز پڑھے، کمرہ بند کرے تاکہ آپ کی عزت باقی رہے، کوئی نہ آئے، اور کمرہ بند کر کے برہنہ نماز پڑھے۔ اور برہنہ کے لیے بھی بتایا گیا کہ ایک ہاتھ بندہ آگے رکھے گا، ایک ہاتھ پیچھے رکھے گا اور نماز پڑھے گا۔ لیکن ابھی دیکھیں دین کا دستور کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز قضا نہ کرے، لیکن بندہ کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا یہاں پر جو ہے یہ خیال ہوتا ہے۔ تو نماز جس بندے کی زندگی میں نہیں ہے اس کا اسلام مضبوط نہیں ہے۔ دوسرا امام نے فرمایا زکوٰۃ، یعنی انسان کی کمائی میں جو واجب فرض ہے، اس کا مالی فرض جو ہے اس کو ادا کرنا بھی دین کا ایک، اسلام کا ایک ستون ہے۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں وہ خیر خیرات نہ ہو، اس کے واجب فرائض انجام نہ دے رہا ہو، تو پھر اس کا اسلام کمزور ہے۔ تیسرا امام نے فرمایا روزہ۔ ماہ مبارک رمضان کسی انسان پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے گزر جائے اور روزے نہ رکھے اور روزوں کی فکر نہ کرے تو وہ اسلام کا جو ستون ہے وہ ستون اس کے پاس نہیں ہے۔ چوتھا حج۔ جس انسان پر، جس مسلمان پر واجب ہو چکا ہے حج، اس کو چاہیے کہ حج بجا لائے۔
اگر حج بجا لا چلائے انسان تو ٹھیک، ارادہ ہے تب بھی ٹھیک، اگر توجہ نہیں کر رہا ہے یا جو ہے انسان اس کی طرف رغبت نہیں ہے، اس کی شوق نہیں ہے حج جانے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام کمزور اسلام ہے۔ پانچویں چیز جو امام نے فرمائی وہ اماموں کی ولایت۔ ان 5 چیزوں پر امام نے فرمایا کہ اسلام رکا ہوا ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت اہل بیت۔ امام نے فرمایا کہ ان 5 ستونوں میں بھی سب سے مضبوط جو ستون ہے وہ ولایت اہل بیت ہے۔ یعنی اگر ولایت مضبوط ہے تو نماز بھی مضبوط رہے گی، روزہ بھی مضبوط رہے گا، حج بھی مضبوط رہے گی، زکوٰۃ بھی اور دین بھی۔ اگر کسی کے اندر ولایت کمزور ہو جائے یا ولایت نہ ہو تو پھر انسان کے لیے وہ سارے دوسرے بھی، ابھی ہم نے اور آپ نے دیکھا دنیاوی جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگ بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک سینٹرل پلر رکھا جاتا ہے جس کو بہت زیادہ طاقتور بنا کر اس کے بعد کے جو پلرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اس سے کم جو ہے طاقت والے بنائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک جو مضبوط پلر ہے یہ دوسروں کو طاقت دے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ دین کا دار و مدار 5 پلروں پر ہے، جو سینٹرل پلر ہے وہ ہے ولایت اہل بیت۔ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس ہے، ابھی انشاءاللہ ان ایام میں یہ دعا اور یہ شکر خدا کی بارگاہ میں ادا کرنے کا ہمیں تاکید دی گئی ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ولایت اہل بیت کے ماننے والوں میں سے تو نے قرار دیا۔ ہم اپنے مولا کا امیر المومنین مانتے ہیں، امام کی ولایت کے ہم اقرار کرتے ہیں اور یہ ہمارے زندگیوں میں موجود ہے، اس بات میں خدا کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اب یہ بات ہم کو پتہ چل گئی کہ سب سے مضبوط ستون دین کا ولایت اہل بیت ہے۔ تو اب یہاں پر امام کی 2 حدیثیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جو پکا جس کے اندر ولایت پائی جاتی ہے، جس کے اندر ولایت جو ہے مضبوطی سے پائی جائے، آج کے زمانے میں ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ غدیر اگر پورے مسلمانوں سے پوچھیں کہ بھائی غدیر کس کی عید ہے تو کہ شیعوں کی عید ہے۔ غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے اور وہ شیعوں سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ولایت کے ماننے والے اور اپنے آپ کو چاہے ہم شیعہ نہ بھی کہیں تو دنیا ہم کو شیعہ کہے۔ محرم میں کالے کپڑے پہن لیں آپ، اگر جس مسلک منصب کا بھی ہو، پہلا خیال جو بندے کے ذہن میں آئے گا کہ شیعہ ہے، اس لیے کہ یہ محرم کی مجلسیں کر رہا ہے اور مجالس میں سبیل وغیرہ یہ سب انتظامات جو ہے محرم کے، کالے کپڑے پہن لے انسان تو پہلا ہی ذہن میں خیال ہے لوگوں کی آئے گا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو اگر ہم ولایت کے ماننے والے ہیں اور شیعہ کی پہچان ہماری ہے تو 5ویں امام کی 2 روایتیں ہیں، ان 2 روایتوں پر ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا۔ ولایت، کل ہم نے اپنی دعاؤں میں یہ عرض کیا تھا کہ ولایت کے گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ شاید خدا کا لطف ہے، اس کی شان رکھ لینا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا بھرم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی عزت اور وقار کو بچا کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک۔ تو 5ویں امام کی اس حدیث کو دیکھیں۔ امام نے عربی زبان میں ایک لفظ ہے، اگر کسی بھی جملے کی شروعات میں آ جائے تو یہ معنی دیتا ہے کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے۔ جیسے آیت تطہیر میں جو ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ، بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ہر رجس کو کیا کرے، دور رکھے۔ تو انما کا جب لفظ آ جائے گا تو جو آگے بتایا جا رہا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کے کچھ قاعدے قانون ہیں جہاں پر انحصار کہا جاتا ہے، اس کا یہ لفظ انما انحصار کا معنی دے گا، یعنی جو کچھ ہے اسی کے اندر منحصر ہے، اس کے باہر کوئی چیز، اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کے باہر کی بھی کوئی بات ہو۔ تو انما کا جب لفظ آئے گا تو انحصار ہو جائے گا۔ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول تمہارا اللہ ہے، اور وہ ہے جو حالت زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دے، وہ تمہارا ولی ہے۔ اللہ نے انما کہہ دیا، انما ولیکم اللہ، بس اور بس تمہارا ولی اللہ، رسول، اور وہ جو حالت رکوع میں انگوٹھی خیرات کر دے۔
تو یہ انما کا معنی ہے، یعنی ان تین کے علاوہ اور ان کے سلسلے پر چلنے کے علاوہ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اب دوسرے لوگوں کے ولی ہو سکتے ہیں، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو کل ہم بتانا چاہ رہے تھے حدیث یہ، لیکن وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام کو جلدی ختم کرنا پڑا. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ رسول اللہ کی خدمت میں لوگوں نے آ کے اعتراض کیا، رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مولا امیر المومنین سے کر دیا، جبکہ بڑے بڑے مالدار لوگوں نے امید لگائی تھی اور آپ کو پیغام بھی بھیجا تھا. کچھ لوگوں نے تو اتنا زیادہ مہریہ بتا دیا تھا. آج کے زمانے کی جو نئی ماڈرن گاڑیاں آئی ہیں، ٹیکسلا آپ کہہ لیں، ایک بندہ خدا نے آ کے کہا کہ 100 ٹیکسلا جس کے اندر مال بھرا ہوا، خالی بھی نہیں، 100 اونٹ، سرخ رنگ کی 100 اونٹ جس میں ایجپٹ کا مہنگا کپڑا لادا ہوا ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ 1 ملین دینار، یہ سارا میں مہر دوں گا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے سے کروا دیں. جتنا اس بندے نے مہر کہا تھا اتنا ہی خلیفہ سوم نے بھی آ کے کہا کہ میں بھی اتنا ہی دوں گا، لیکن میرے پاس ایک الگ امتیاز ہے یا رسول اللہ. اس امتیاز کے مد نظر مہر تو دونوں کا ایکول ہے، لیکن ایک امتیاز میرے پاس ہے، اس امتیاز کے مد نظر میرے سے آپ کو بیٹی کا رشتہ کریں. رسول اللہ نے سوال کیا وہ امتیاز کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ اس سے پہلے میں کلمہ پڑھا ہوں. یہ جو بندہ آیا ہے جو اتنا بڑا آفر دے رہا ہے، اس نے دیر میں کلمہ پڑھا، میں نے جلدی کلمہ پڑھا. رسول اللہ نے مسکرا کر ایک الگ جواب دیا تھا، لیکن ہمارے ذہن میں آیا بھائی تم مسلمان ہو، بیٹی کا رشتہ میرے اسلام سے ہوگا، مسلمان سے. میری بیٹی اسلام ہے، اسلام کا رشتہ اسلام سے ہوگا، اسلام کا رشتہ مسلمان سے. تم مسلمان ہو، مجھے اسلام چاہیے، اور علی اسلام ہے، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کروں گا. جب لوگوں نے آ کے زیادہ تاکید کی یا رسول اللہ کیوں، بعد میں چلتے پھرتے یا رسول اللہ کیوں کر دیا، تو نبی کریم نے فرمایا بھائی ادھر سے حکم آ گیا، ادھر حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لیکن میں اس کا رسول ہوں، جس کا میں رسول ہوں، اس کا مجھے آرڈر آ گیا ہے تو اس کے آرڈر میں مجھے چلنا، ورنہ پھر میں رسول نہیں رہا. میں اگر اس کے حکم کے خلاف میں جاؤں تو پھر میں کہاں رسول ہوں. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر واٹس ایپ پہ میسج کریں، اجلان بھائی کو میسج کریں، رئیس بھائی کو چلے جائے تو کیا کر رہا ہے یہ؟ پھر یہ گڑبڑ ہو گئی نا، پھر تو پیغام ہمارا جہاں جانا تھا وہ نہیں گیا، جو جانا تھا وہ نہیں گیا. تو جو ہم نے بھیجا، جس کو بھیجا وہیں پر جائے اور وہیں جائے تو پیغام ہوگا، اس کا کام میسنجر ہوگا. تو رسول نے کہا کہ تو اللہ کا میسنجر ہوں میں، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو مجھے علی سے شادی کرنی ہے، بس اپنی بیٹی کی. تو امام نے انما کا لفظ استعمال کیا، انما شیعۃ علی. آپ لگا لیں اندازہ، انما ولیکم اللہ، انما یرید اللہ. 5ویں امام کی حدیث ہے انما شیعۃ علی، بس علی کے شیعہ یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ کہہ لے. ایک بندے نے اگر چھٹے امام سے کہا یا دوسرے امام سے، امام حسن علیہ السلام سے آ کے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، اس نے کچھ باتوں کو بتا. امام نے کہا کہ تمہارا شمار محبوں میں، شیعوں میں نہیں ہے. تم محب ہو، شیعہ نہیں ہو. تم مولا کیوں؟ کہا کہ شیعوں کی نشانیاں نہیں ہے تمہارے اندر. صرف کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا، صرف ولادت سے تھوڑی ہو جائے گا، صرف آئیڈینٹی کارڈ سے تھوڑی ہو جائے گا. یہ خدا کا لطف تھا، تمہیں اپنے آپ کو ترقی پہ لے جانا تھا، مضبوط کرنا تھا. یہ خدا کا کرم ہے کہ تمہیں لاکھوں مذہبوں میں، شیعہ مذہب میں تمہیں اللہ نے پیدا کر دیا. اب اپنی ولایت کو مضبوط کرنا یہ ہماری نجی ذمہ داری ہے. بندے نے آ کے کہا امام سے کہ مولا میں آپ کا شیعہ. امام نے کہا شیعہ نہ کو، اپنے آپ کو تم محب ہو، تم ہماری محبت تمہارے دل میں ہے، بہت ساروں کے دل میں بھی ہے، تمہارے دل میں بھی ہے، اور تم اپنے آپ کو اس گھرانے میں تم پیدا ہو گئے، لیکن تم شیعہ نہیں. تو امام کی 2 حدیثیں ہیں، دونوں حدیثوں میں یہی لفظ امام نے استعمال کیا ہے، انما شیعۃ علی. علی کا شیعہ بڑے دل والا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا. علی کا شیعہ انما شیعۃ علی الحلماء، جو لوگوں کی غلطیوں کو فراغ دل سے بخش دے وہ علی کا شیعہ ہوتا ہے. بات بات پر لڑنے والا علی کا شیعہ نہیں ہوتا. امام سے خود امام نے سوال کیا، ایک بندے نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا ہوں. امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری ولایت کا ماننے، اگر تمہارے سامنے کوئی مجھے برا کہے تو کیا گردن اڑا دوں گا؟ امام نے کہا شیعہ کہاں سے ہو گیا، صبر کہاں سے ہوگا؟ ہم صبر کر رہے ہیں، برا ہم کو کہا جا رہا ہے، ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے بات، پھر بھی ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو گردن کاٹ دوں اس کی. کہا کہ یہ شیعہ نہیں ہوتے ایسے.
شیعوں، امام نے بتایا ہے کہ، اور ساتویں امام کی حدیث ہے کہ شیعہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اس کا امتحان اتنا سخت ہوتا جائے گا. اس کو بہت کڑوے خون پینے پڑیں گے شیعہ اگر صحیح معنی میں ہو جائے انسان. اگر انسان جو ہے وہ قابو کے باہر ہو رہا ہے جلد از جلد بہت جلدی، تو امام نے فرمایا کہ یہ شیعوں کی نشانی نہیں ہے. انما شیعۃ علی الحلماء. دیکھیں حلماء حلیم سے ہے، خدا تبارک تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حلیم، اے پروردگار تو حلیم ہے. حلیم کا معنی دیکھیں انسان کے لیے حلیم اس صبر کرنے والے کو کہتے ہیں جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت رہتے ہوئے بھی صبر کرے. صابر اور حلیم میں فرق یہ ہے، صابر اس انسان کو کہیں گے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، وہ خاموش ہو گیا. بھائی بندے نے مار دیا، تکلیف دے دی، دھوکہ دے دیا، نقصان پہنچا دیا، اس کے پاس انتقام لینے کی طاقت نہیں ہے. ایک جگہ خاموش بیٹھ کر پروردگار تو میرے عمل کو دیکھ لے، اس کو جو دینا ہے سزا اس کو دے لے. یہ جو بندہ بیٹھے اس کو کہتے صبر کرنے والا. لیکن وہی بندہ اگر انتقام لینے کی طاقت اس کے پاس ہے، بدلہ لینے کی قدرت اس کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی کہے پروردگار میں معاف کر دوں گا اس کو اور میں کچھ اس کے بارے میں ایکشن نہیں لوں گا، تو اس کو جو سزا دینا ہے دے لے. یہاں پر حلم کہا جاتا ہے اس صفت کو. امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ اتنے مضبوط دل والے ہوتے ہیں، صابر نہیں حلیم ہوتے ہیں. حلم ان کے پاس ہوتا ہے. دوسری صفت امام نے فرمائی انما شیعۃ علی العلماء. کبھی ہمارا شیعہ جاہل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر جہالت نہیں ہو سکتی. اگر کسی شیعہ کے اندر جہالت اور جہل آ جائے تو پھر وہ شیعہ اپنے آپ کو نہ کہے. وہ جو معیار ہے شیعہ، اس شیعہ کے معیار میں نہیں ہے. دل بڑا ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور علم کے میدان میں آگے ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، جانکار ہونا چاہیے، زمانے کے حالات سے واقف ہونا چاہیے. جب زمانے کے حالات سے انسان واقف ہوگا، دینی معلومات اس کے پاس ہوگی، تب جا کر دین پر صحیح عمل کرے گا. یہی جو ہم نے مثال انجام آپ کی خدمت میں ذکر کی، اگر بندے خدا کو معلوم تھا کہ شریعت کا قانون یہ ہے تو نماز قضا نہ کرتا. تو نماز کیوں قضا ہو رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور آج کے زمانے میں علم حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں. آپ اے آئی میں لگا دیں کہ بھائی میں ادھر اکیلا بیٹھا ہوں، کپڑے ایسے ہیں، میرے گندے ہیں، کیا شریعت شیعہ کا کیا نظریہ ہے، تو بتا دے گا پورا آپ کو تفصیل کے ساتھ. سستانی صاحب نے یہ کہا ہے، خامنی صاحب نے یہ کہا ہے، مکارم صاحب نے یہ کہا ہے، اب اس کی تقریر کریں، یہ فتویٰ ہے آپ کے لیے. 2 منٹ کے اندر جو ہے انسان سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. آج کے زمانے میں اور ہمارے لیے ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے چیز معلوم نہیں تھی، بندہ کہے کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے، کون ان مسائل میں پھنس سکتا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو. امام نے فرمایا کہ کبھی شیعہ علی کا علم سے دور نہیں رہ سکتا. تیسری صفت جو امام نے بتائی انما شیعۃ علی، علی کا شیعہ بس وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی لالچ نہ ہو. جو بندے کے دل میں دنیا کی لالچ آ جائے وہ بندہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. ابھی لالچ کا کیا جو معنی بتایا گیا ہے، جو مفہوم ہے، آج ہی تیاری کے وقت جو ہے وہ ایک ریڈیو ہے جمہوریہ اسلامی ایران سے چلتا ہے، ریڈیو معارف، جس میں دینی باتیں، دینی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ کبھی کبھی ہم چلا کے چھوڑ دیتے ہیں، گھومتے پھرتے کام کرتے کرتے سنتے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اسی مسئلے پہ کہا کہ وہی انسان صبر کر سکتا ہے جس انسان کی زندگی میں دنیا کی لالچ نہ ہو. دنیا کی لالچ انسان کو صبر کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے، صبر کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اب صبر کا جب معنی ہوتا ہے، امیر المومنین کی حدیث ہے یہ کہ جب ہم جیسے صبر کہتے ہیں کہ بھئی پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، سر درد ہو رہا ہے، گاڑی فنا ہو گئی، بندے کا کرایہ نہیں ہو رہا ہے، کیسے اس چیزوں کو مینیج کریں، یہ صبر چاہیے. صبر صرف ان چیزوں پہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہے، حرام کام سے بچنے کے لیے صبر کرنا مشکل ہے. جھوٹ بولنے کی جگہ پر انسان اپنا نقصان برداشت کر لے اور جھوٹ نہ کہے، صبر چاہیے انسان کو. امام نے فرمایا کہ صبر 3 چیزوں پر ہے اور لوگ اکثر ایک چیز پہ لے کے چلے جاتے ہیں صبر کو. امام نے کہا صبر کا ایک حصہ مصیبت میں ہے، ایک حصہ اطاعت میں ہے، ایک حصہ گناہوں سے دوری میں ہے. صبر علی النائبہ، صبر علی الاطاعہ، صبر علی المعصیہ. بندہ گناہ نہ کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے اور واجبات کو انجام دینے کے لیے بھی صبر چاہیے.
اور مصیبتوں پر بھی انسان کو صبر چاہیے. بتایا گیا کہ جس انسان کی زندگی میں دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت, دنیا کی اشتیاق, جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اس انسان کی زندگی میں صبر کا آنا مشکل ہے, اور دوسری صفات اسی سے جڑ جائیں گی اور وہ انسان کو مجبور کریں گی کہ وہ کچھ ایسے کام کرے جو خدا کو پسند نہیں. تو ایک حدیث میں امام نے 3 نشانیاں بتائی ہیں. اگر ہم ابھی آنے والے دن میں غدیر میں سچے ولایت کے ماننے والے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. ادعائی ولایت کرنا, خدا ابھی یہی جب حدیث پڑھ رہے تھے تو ذہن میں خیال آیا کہ خدا کا ہمارے اوپر کرم یہ ہے کہ امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. کیسے نہ ہم جاتے امام کی خدمت میں کہ مولا آپ کا شیعہ کون سا شیعہ ہے, کون سی نشانی کے اندر. چوتھے امام کی حدیث ہے, چوتھے امام کی زندگی کا واقعہ ہے. امام اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے, دروازہ کٹکھٹایا گیا, خادم جا کے دیکھا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے کسی شہر سے. کہا کہ بھائی آپ کی پہچان کا مولا سے کو, بس آپ کا چاہنے, آپ کا شیعہ آیا. بندہ اندر آیا, امام سے کہا کہ مولا آپ کا کوئی شیعہ کسی دیار سے کسی شہر سے آیا ہوا آپ سے آپ کی زیارت کے لیے. کہتے ہیں روایت کے جملے, خادم کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا کہ مولا آپ کا شیعہ آیا ہے, امام اتنی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک پہنچے, مجھے ایسے لگا کہ امام گر نہ جائے. اتنی تیزی سے امام دروازے پہ پہنچے. دروازہ کھولنے کے بعد امام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ افسوس. مولا کیوں افسوس؟ کس نے کہا کہ تو شیعہ, میرے اندر کوئی شیعہ کی نشانی نظر نہیں آ رہی مجھے. کتنے ارمان, کتنے خیالات لے کر بندہ اپنے شہر سے نکلا تھا کہ میں امام کا زائر ہوں, میں امام کا نوکر ہوں, میں امام کا عاشق ہوں, میں امام کا شیعہ ہوں. امام نے چہرہ دیکھ کر فرما دیا کہ تو شیعہ ہی نہیں ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں زیارتوں پہ, زیارتیں انجام دے کے آ رہے ہیں اپنے اعتبار سے کہ بھائی مولا کا بہت بڑا مولا ہی چلا گیا ابھی زیارت کے لیے, بہت بڑا امام کا چاہنے والا چلا گیا. اگر امام اس طرح کے جملات اور یہ سرٹیفکیٹ ہم کو دے تو پتہ نہیں کتنے لوگ جانے سے پیچھے ہٹ جاتے کہ بھائی جا کے بدنامی تھوڑی لے کے آنا وہاں سے, یہاں تو بہت بڑے ہم والی بنے بیٹھے ہیں, یہیں پر رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ امام نے, چوتھے امام نے فرمایا کہ تیرے اندر نشانی, یہ 3 نشانیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے. جتنی 5ویں امام کی حدیث ہے, امام نے فرمایا اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ایمان کو ایک درجے کا نہیں رکھا. اللہ نے ایمان کو 10 درجے رکھے. کچھ لوگ پہلے میں ہیں, کچھ لوگ دوسرے میں ہیں, کچھ لوگ تیسرے میں ہیں, کچھ لوگ چوتھے میں ہیں. امام نے ایک ایک کر کے شمار کیا. اس کے بعد فرمایا ایک درجے والے ایمان رکھنے والے انسان کے پاس, مومن کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ دوسرے درجے کے مومن کے ایمان کو سنبھال پائے. اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی. پھر امام نے ایک ایگزامپل دیا. امام نے فرمایا کہ دیکھو امیر المومنین کے اطراف میسم بھی رہتے تھے, ابن عباس بھی رہتے تھے. امام اپنے رازوں کو میسم کو بتاتے تھے, ابن عباس کو نہیں بتاتے تھے. اس لیے کہ امام کو معلوم تھا کہ ابن عباس میں تاب نہیں ہے, میسم میں تاب ہے. ابھی اندازہ لگائیں جناب میسم تمار کے حوالے سے امام نے میسم کو بٹھا کر کہا کہ میسم یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ تجھے سولی پہ چڑھائے گا. یہ جو درخت تو دیکھ رہا ہے اس درخت پہ تجھے سولی پہ لگایا جائے گا, تیری زبان کاٹی جائے گی. بس ایک ہی چیز تجھ سے کہا جائے گا کہ علی کے بارے میں کچھ 2 جملے نازیبہ کہہ دو, علی کی توہین کر دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اگر نہیں چھوڑیں گے, نہیں کہو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے. جس بندے کا نام امیر المومنین نے بتایا تھا, ہم میسم ایسے اس سے ملتے تھے جیسے کہ وہ بندہ معمولی بندہ ہے. یعنی کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی تم مجھے لگاؤ گے سولی پہ. کئی سالوں تک یہ جو راز دل میں رکھ کر میسم زندگی کرتے گئے ہیں, اسی مادے کو اور اسی ظرف کو دیکھ کر امیر المومنین نے اپنا راز بتایا. ورنہ ہو سکتا کوئی کہ بھائی شہر چھوڑ کے چلا جاؤ گے, یہاں کا پھانسی لگائے گا نا مجھے, میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا کہ دوسری جگہ پہ. ٹھیک ہے, لیکن امام کو معلوم تھا. انہی ایام میں دیکھیں خدا تاریخ بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ قرآن میں آیت ہے کہ تاریخ میں چہرے بدلتے جاتے ہیں لیکن کردار آپ کو نظر آئیں گے. آج بھی شہید آیت اللہ خامنہ صاحب کو پتا تھا کہ جس گھر میں ہوں ٹارگٹ ہے گھر یہ, اگر چاہتے تو جا سکتے تھے کہیں پہ. وہ کتنا ہم نے میڈیا میں سنا کہ وہ ٹرکیا چلے گئے ہیں, رشیا چلے گئے ہیں, فلاں چلے گئے ہیں, فلاں جو چھپ گئے ہیں.
جب زیادہ ان کو اصرار کیا گیا تو ہم نے مجلس سے بتایا تھا اصلاح ثواب کی، تو انہوں نے بنکر بنانے کا ہمارا ارادہ ہے، آپ کے لیے خصوصی بنکر، آپ اندر چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جان جتنی محترم ہے ہر ایرانی کی جان بھی اتنی محترم ہے، اگر بنکر 7.5 کروڑ لوگوں کے لیے بن رہا ہے تو میرے لیے بھی بناؤ، اگر کسی کے لیے دوسروں کے لیے نہیں بن رہا تو مجھے بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی ہم انڈیا جب گئے تھے تو ہم نے مثال دی کہ خدا ان کے ایمان کو اور پختہ کرے، اور جو استقامت یہ لوگ دکھا رہے ہیں خدا ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ وہ کون سا ظرف ہوگا انسان کے پاس، وہ کس طرح کا مضبوط ایمان ہوگا کہ معلوم ہے کہ جس بندہ گیا اس کی جگہ پر میں آؤں گا تو مجھے بھی مارا جائے گا، اس کے باوجود بھی لوگ کیوں میں کھڑے ہوئے کہ بھائی میں تیار ہوں خدمت کے لیے، میں تیار ہوں خدمت کے لیے۔ ہم نے اپنے علاقے میں مثال دی ہے، اگر جو ہمارے یہاں کی امام جمعہ ہے ان کو کوئی دشمن آ کے قتل کر دے، کون سی ماں ہے اپنے بیٹے کو بھیج دے کہ بھائی جا بیٹا تم ان کی جگہ پہ تم کھڑے ہو جاؤ؟ نہ بیوی بچے بھیجیں گے، نہ خود بندہ جانے کے لیے تیار ہوگا، نہ گھر والے بھیجیں گے۔ لیکن وہ ظرف کیا ہے؟ دیکھیں لوگ بدلتے جائیں گے، کردار باقی رہ جائے گا دنیا میں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اکثر مجالس میں، خدا ہمیں سب سے پہلے حقیر کو عمل کی توفیق دے، ہم میسم سنتے ہیں، میسم بننے کی فکر نہیں کرتے۔ مسئلہ یہاں پر ہے ہمارا، ہم میسم سن کر واہ واہ تو بہت کہہ دیں گے، لیکن میسم بننے کی فکر ہمارے اندر جو ہے وہ ہم سننے کے حد تک جو ہے، یہی پانچویں امام کی شاید حدیث اور بھی آج مطالعے کے دوران ہم نے پڑھی، امام نے کہا کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے کان زبان کے دشمن نہ ہو۔ مولا کان زبان کے دشمن کیسے ہوتا ہے؟ جو سن رہا ہے وہی بولے، جو بول رہا ہے وہی سنے اور وہی کرے، ایسے نہ ہو سن کچھ رہا ہے بول کچھ رہا ہے۔ تو یہ امام نے کہا کہ یہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کی کردار جس کے گفتار سے الگ ہے۔ ایک اور روایت سن لیں جس میں امام نے 5-6 نشانیاں اور بیان کی ہیں، انشاءاللہ اس کو ذکر کر کے بات کو ختم کریں۔ امام نے یہاں پر بھی فرمایا، ایک بندہ جس کا نام ابو المقداد پہنچا 5ویں امام کی خدمت میں ملاقات کے لیے، کہا کہ مولا علی کا سچا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ علی کے سچے شیعہ کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی منکسر المزاج ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایسے نہیں کہ فلاں بندہ کیا ہے، فلاں بندہ کیا ہے، فلاں بندہ کیا ہے، نہیں۔ اب اس کے اندر تواضع ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، منکسر المزاج ہوتا ہے، متکبر اور مغرور نہیں ہوتا علی کا شیعہ۔ امام نے دوسری نشانی بتائی، ولایت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے جشنوں میں اور مجلسوں میں جو مصیبت آئی پڑی ہوئی ہے، جو حقیر کو محسوس ہوتا ہے، جہاں الگ الگ جگہوں پہ جاتے ہیں، بندے تو آ گئے ہیں بیٹھ کر توجہ نہیں کر رہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزم میں موجود ہے لیکن توجہ نہیں ہے۔ جب ہم اپنی توجہ نہیں دے سکتے تو جان کیا دیں گے ہم؟ مال کیا دیں گے ہم؟ دیکھیں یہی ہمارے کہنے میں اور ہمارے کردار میں جو فرق ہے نا، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، ہر زیارت میں جملہ رکھا ہی گیا ہے، بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، مولا میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ کسی کو ترجمہ کر دیں کہ بھائی امام نے کہا کہ پیر دو، امام نے کہا ہے ہاتھ دو، امام نے کہا ہے مال دو، یہ بندے کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ تو امام نے فرمایا کہ علی کا سچا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ولایت کے لیے ہر دور میں ہر چیز قربان کرے، ولایت کو کسی چیز پر قربان نہ کرے بلکہ ولایت پر ہر چیز قربان کرے۔ ہم نے یہ بات مقرر عرض کی تھی گزشتہ جمعے یا اس سے پہلے والے جمعے بھی عرض کی تھی، جب رہبر شہید کے بارے میں بار بار بتایا گیا کہ بھائی کسی کے آپ بتا دو کہ ہم چائنا کے انڈر میں ہیں یا یو ایس کے انڈر میں ہیں، کسی کے ایک ہم الائنس ہو جائیں گے، آپ نے کچھ بنا لیا، آپ کس کے ہیں، کسی پرچم کے نیچے آ جائیں، تو انہوں نے کسی پرانے بادشاہ کا ایک جملہ کہا کہ ان کا جو جواب تھا میرا بھی وہی جواب ہے، ہم عباس کے علم کے نیچے آ گئے ہیں، ہم کسی علم کے نیچے نہیں جائیں گے۔ جو عباس کے علم کے نیچے آ جاتا ہے وہ کسی علم کے نیچے نہیں جاتا۔ تو یہ ہے ولایت، یعنی انسان ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کمپرومائز نہ کرے ولایت کے ساتھ۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 4 مضبوط نعرے تانے کے شکل میں دے دے تو ہم ولایت کا اعلان کر چکے بھائی،
صرف نعروں پہ نہیں ہے یہ چیز ہے، یہ چیز کردار ہے. امام نے فرمایا منکسر المزاج ہوتے ہیں اور ولایت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. تیسرا امام نے فرمایا کہ جو بھی اپنے آپ کو علی والا کہہ دے اسے بھول کر بھی دشمنی نہیں کرتے. علی والے سے دشمنی کرو تو پھر کون سا ہے تم؟ یا تو وہ کچھ گڑبڑ وہاں پر ہے، تمہارے اندر کچھ گڑبڑ ہے. اگر دونوں ایک ہیں، دونوں ولایت کے دائرے میں ہیں، ولایت کے سائے میں ہیں، تو پھر نفرتیں کس چیز ہیں؟ پھر ہم نے جو آیت قرآن ہے، رسول اسلام نے اپنے اہل بیت کے لیے محبت نہیں مانگی امت سے، فرمایا مودت. امام نے بھی یہی فرمایا کہ ہم مودت رسول نے طلب کی ہے تو ہمارے چاہنے والوں کے درمیان محبت نہیں مودت ہونی چاہیے. یعنی بندہ دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، دوسرے کی خوشی کو، علی والے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، تب جا کر وہ علی کا سچا چاہنے والا ہے. آج استغفر اللہ نعوذ باللہ بعض زندگیوں میں ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں، ایک مومن کو پریشان دیکھیں تو یہ لوگ جا کے عید کر لیتے ہیں، یہ لوگ وہ بندہ پریشان ہو گیا. یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو پریشان دیکھنے میں اپنی خوشی محسوس کر رہا ہے. اس سے بڑی رضالت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑا نیچ پن جو ہے انسان کا، بدنامی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. آگے امام نے فرمایا ولایت مودت کے بعد کہ اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے شیعیت مضبوط ہو، شیعیت کمزور ہونے کی باتیں نہیں کرتے. علی کے سچے چاہنے والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ولایت کو طاقت عطا کرنے والی باتیں کرتے ہیں، ولایت کو کمزور کرنے والی باتیں نہیں کرتے. آگے امام نے فرمایا اگر غصے میں آ جاتے ہیں تو غصے کی حالت میں کسی پر ظلم نہیں کرتے، غصے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے. اگر خوش ہو جاتے ہیں یا اللہ کی نعمتیں مل جاتی تو اسراف نہیں کرتے. آخری نشانی امام نے فرمایا دو اور نشانیاں، کہا کہ جو بھی ان کا ساتھی ہو جاتا ہے اس سے فائدہ ہی اس کو ملے گا، نقصان کبھی ساتھیوں کو نہیں پہنچاتے. اور امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کا پارٹنر ہے تو ایسے اپنے پارٹنر بنتے ہیں، ایسا لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہر آدمی اس کی شان اور اس کی عزت اور اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. اگر امام نے فرمایا یہ چیزیں ہیں تو تم سچے علی کے چاہنے والے، تم سچے علی کے شیعہ. آخری بات اور انشاءاللہ زحمت تمام، محرم کے ایام بھی نزدیک ہیں ہمارے سامنے. یہ کئی مرتبہ ہم نے مثال دی ہے یہ کہ کووڈ کے ٹائم پہ جب ہم جاتے تھے کسی شاپنگ مال میں تو اندر جانے سے پہلے ٹیمپریچر کے چیک کیا جاتا تھا. وہ ٹیمپریچر اگر 98-97 ہوتا تو اندر جانے کی پرمیشن ملتی، اگر زیادہ ہوتا تو بٹھا دیا جاتا کہ بھائی پیدل آیا بندہ، شاید وہ سانس پھولنے کی وجہ سے ٹیمپریچر. پھر ایک مرتبہ چیک کیا جاتا، تبھی بھی زیادہ ہو تو بندے کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی، باہر بھیج دیا جاتا تھا. جب اس ماحول کو دیکھا تو ایک عالم نے ایک خیال دوسرے رخ میں موڑ کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ امام بارگاہوں کے باہر شیعیت کا ٹیمپریچر نہیں رکھا گیا. اگر امام بارگاہوں کے باہر شیعیت چیک کرنے کا ٹیمپریچر رکھ دیا جاتا ان معیارات کے ساتھ، پتہ نہیں کتنوں کو اندر بھیجا جاتا، کتنوں کو باہر بھیجا جاتا. شاید نہیں رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر آ جاؤ اور ان چیزوں کو اپنا لو تاکہ تمہیں اس معیار پہ آ جاؤ. کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکتا، کوئی کسی پہ یہ نہیں کر سکتا. ابھی سب کے لیے بھی نہیں ہے، خود میرے لیے ہے، ہر بندے کے لیے ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر فیصلہ لے کہ بھائی یہ چیزیں میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو خدا کا شکر کرے اور مضبوط کرے، ان کی حفاظت کرے. اگر نہیں ہے تو اپنائے، تاکہ ہم جب دنیا ہم کو شیعہ کہہ رہی ہے تو جب قبر میں بھی جائیں تو ہمیں شیعہ کے نام سے پہچانا جائے. پھر وہ جو فضائل، وہ جو قبر میں راحتیں، نعمتیں سب ہیں وہ شیعہ ہونے پر ہیں. اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ولایت کے عظیم نعمتیں ذکر کی گئی ہیں وہ نعمتیں جو ہے عطا کریں گی. کل ہم نے روایت بتائی تھی کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جب امیر المومنین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہو رہا تھا تو اللہ نے رسول کو فرمایا کہ اے رسول ساری زمین میری، میں نے علی کو دے دی ہے. فاطمہ کے مہر میں ساری زمین رکھا. یعنی جتنی بھی زمین ہے آج
یہ مہر ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا جو امیر المومنین نے عطا کیا ہے. نبی نے فرمایا اس کے بعد جو بھی علی کی دشمنی دل میں رکھ کر زمین پر چلے اس کا چلنا حرام ہے. اس لیے کہ جو مالک ہیں ان کے مرضی کے خلاف وہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، اس کو اور بہتر کر لیں تو نور علی نور ہو جائے گا انشاءاللہ. خدا تبارک تعالیٰ اس نورانی امام کی روایت کو جو آج ہم نے سنا اس پر کھڑے اترنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دنیا ہمیں شیعت سے جانتی پہچانتی ہے، انشاءاللہ امام کی نگاہ میں اور اہل بیت کی نگاہ میں شیعہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہمارے یہاں کچھ ماحول کی وجہ سے کمزوریاں ہیں تو ان کمیوں کو دور کرنے والے وارث امام حسین امام زمانہ کا جلد ظہور فرما کر جو دنیا میں پیار محبت تواضع ان کے ساری جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان جب امام آئیں گے تو سارے